لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے سے اہل القرآن؟ الحمدللہ nothing to complain. الحمدللہ. بڑی خوبصورت آواز کسی بہت ہی پیارے بچے کی آئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دین کے لیے چن لے. سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور ینگ لاٹ کو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ جس کو چھوٹی سی عمر میں یہ پتہ چل گیا کہ میرا اللہ کون ہے، میرا الہ کون ہے، اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور زندگی کی وہ پرابلمز جو انسان نے خود اپنے لیے گھڑ لی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. آج جب میں سحری کے ٹائم اٹھی تو ایک بہت خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں پڑی. وہ تھی 3.5 سال کے ایک بچے کی آواز، جو اپنی توتلی سی زبان میں، بلکہ زبان تو بڑی صاف ہے لیکن بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا تھا فَإِنِّي قریب. تو میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اور وہی بات مجھے یاد آئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے یہ بات نکل آئے کہ میرا رب بہت میرے قریب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ان کے دلوں میں ڈال دے. اور یہ ماؤں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ مت سمجھا کریں کہ بچہ چھوٹا ہے وہ کر نہیں سکتا. آج کل کے بچے سپر انٹیلیجنٹ ہے. 1 سال کا بچہ 4 سال کے برابر اور 4 کا 8 کے برابر ہے. تو انہیں موٹیویٹ کیا کریں، انکریج کیا کریں، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں گھٹی میں جو باتیں پڑ جاتی ہیں وہ رہتی ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں. وقت کے ساتھ اگر وقت کی گرد ان پہ پڑ بھی جائے، جب تھوڑے میچور ہوتے ہیں وہ چیزیں باہر نکلتی ہیں. تو یہ وقت ہے کہ بچوں پہ ایفرٹ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمیں کہنا پڑے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، یا ہمارے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خدا نہ خواستہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج ابھی سے ان کے دماغوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اس کا کانسیپٹ ڈال دیا جائے. الحمدللہ. جیسے کہ امت العلہ ہر سال کمپٹیشنز منعقد کرتا ہے، تو یہ ایک ریمائنڈر ہے تمام لوگوں کے لیے کہ 24 تاریخ ہو گئی ہے اور لاسٹ سبمیشن ڈیٹ ہے 1 مارچ. اس کے بعد کوئی ریکویسٹ نہ کرے کہ میری انٹری کو ایکسیپٹ کر لیں. اس سے پہلے اپنی تلاوت ضرور بھیجیں. کیلیگرافی کرنا چاہتے ہیں کیلیگرافی کریں، اسپیچ کرنا چاہتے ہیں تو اسپیچ کریں. تلاوت جو ہے وہ سب پہ مسٹ ہے. جتنے لوگ ابھی درس سن رہے ہیں، چاہے آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی، تجوید کے رول آتے ہیں نہیں آتے، آپ سب اسٹوڈنٹس پہ مسٹ ہے کہ آپ نے تلاوت لازمی بھیجنی ہے. آپ کے ساتھ کلپ شیئر کیا گیا ہے گروپ میں، آپ اس کو سنیے، پریکٹس کیجئے. دن میں 10 دفعہ بھی پڑھیں گے تو آپ بہترین طریقے سے اس کی ادائیگی کر سکیں گے، اور آپ کو اپنی کمزوریاں پتہ چلیں گی. شرمائے نہیں، کیونکہ جو شرماتا ہے وہ علم نہیں حاصل کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے. آج کا پارا ایز یوزول میں کہوں گی کہ بہت ہی خوبصورت پارا ہے، اور بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں سکھائے گا کہ توحید کیا ہوتی ہے. جب تک ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے عبادت کس کی کرنی ہے،
اور کہا کس کا ماننا ہے، اور وہ ذات کتنی بڑی ہے، کتنی گرینڈ ہے، کتنی سپریم ہے، یقین جانے ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ سمینا و اطانا دل میں تب آتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا سپریم ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے، یہ ایمان بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ میرا کوئی دوست ہے، نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی ہدایت دے سکتا ہے، نہ مجھے گمراہ کر سکتا ہے۔ ہر چیز میرے لیے صرف کون کر سکتا ہے؟ میرا اللہ۔ تو وہ اللہ کون ہے اس کو جانیں گے ہم، اور پھر ہم اس کی بہت سی صفات کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ پارہ ہماری توحید میں اضافہ کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، واجعل لی وزیرا من اہلی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا میرے پیارے اللہ ہم سب تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والا عمل مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کے مددگار جو ہیں وہ مقرر فرما، اور میرے پیارے اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 20، امن خلق۔ پارہ نمبر 20 میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت۔ سورہ نمل میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے ایمان کا قصہ پڑھ چکے ہیں، آگے ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں گے اور شکر کی اہمیت کیا ہے یہ جانیں گے۔ منکرین کے انجام اور اہل ایمان کی کامیابی اس پارے میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ قصص میں بہت ڈیٹیل سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، ان کی پرورش کا قصہ سنیں گے، اور فرعون سے کیسے انہوں نے مقابلہ کیا، اس میں حامان اور قارون کا کیا رول تھا یہ آپ دیکھیں گے۔ دنیا کے زینت کے مقابلے میں آخرت کی کیا فضیلت ہے یہ آج ہم جانیں گے۔ سورہ عنکبوت جو ہے اس کو بھی ہم آج دیکھیں گے، ایمان کیسے ملتا ہے آزمائش کے بعد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بار بار کہتے رہے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ یہ دنیا مسلمان کے لیے امتحان گاہ ہے، امتحان ہوگا، جو ثابت قدم رہے گا، ایمان لائے گا اور عمل کرتا رہے گا، جنت الفردوس اسی کا مقدر بنے گی، یہ ہم سیکھیں گے۔ ایمان کی آزمائش جو ہے، ایمان جو ہے وہ بغیر آزمائش کے مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت اور حکمت ہر واقعے میں ضرور ہوتی ہے، دنیا عارضی ہے اور آخرت کی کامیابی ہی فوز العظیم ہے، صبر، توکل اور شکر ہی نجات کا راستہ ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 20 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، صدق اللہ العظیم۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ پارے کا آغاز ہی کوسچننگ انٹیروگیٹو سٹائل سے ہو رہا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چاہ رہا ہے کہ پورا پارہ جاگ کے سننا ہے۔
آپ سے میں سوال کروں گا اور سوچئے گا۔ غور و فکر وہ چیز ہے جو انسان کو ایمان دیتی ہے، تو ہر سوال پہ غور ضرور کریے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا کسی بھی باغبان کے یا فارمر کے بس میں ہوتا ہے کہ اس نے بیج ڈال دیے اس میں سے پودا نکال دیں؟ اچھے سے اچھی زمین ہو، اچھے سے اچھا بیج ڈالا جائے، اچھی سے اچھی کھاد ڈالی جائے، اس میں سے کیسی فصل نکلے گی یہ کون جانتا ہے؟ اللہ، اور اللہ ہی اگانے والا ہے۔ ایسے ہی یہ قرآن کی بارش ہر دل پہ پڑ رہی ہے۔ اب بھی الحمدللہ اس دفعہ 50+ لوگ جو ہیں وہ امت اللہ کے دورہ قرآن میں شامل ہیں، لیکن کس کے دل سے خیر نکلے گی، کس کے دل سے ایمان کی کومپل پھوٹے گی، کون کس درجے پہ پہنچے گا، یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آگے جو سوال ہے آپ دیکھیں گے ریپیٹڈلی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں پوچھتے جا رہے ہیں، الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کے دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے ہوائیں بھیجتا ہے، جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو، لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچر کی ڈیفرنٹ چیزیں اور سائنس کی ڈیفرنٹ چیزیں ہمیں بتا کے غور و فکر کی دعوت دے کے کہہ رہے ہیں ذرا دیکھو تو تم ارد گرد ہر چیز پہ نظر دوڑا لو۔ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے بنائے، کس نے بیج سے پودے کو اگایا، کون ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، ہر چیز کس نے کی؟ اللہ نے۔ اور یہ ہر انسان کا دل گواہی دیتا ہے، لیکن انسان اتنا خودسر ہو جاتا ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے۔ لفظ الہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لفظ الہ کے معنی ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جس سے دل محبت، خوف اور امید وابستہ کرے۔ اللہ نے بار بار سوال کیا ہے الہ مع اللہ، تو الہ کون ہے؟ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے دل سے محبت کی جائے، جس کی ناراضگی سے ڈر بھی ہو لیکن امید بھی ہو کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کو الہ ماننے کا مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر صرف اللہ ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کامل ہے، اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کے 3 مفہوم جو آپ کو پہلے دن سے سکھائے جا رہے ہیں کیا ہیں؟ غلامی، اطاعت، پرستش۔ یہ تینوں کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنے ہیں، اور جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے عبادت کے تمام اعمال کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق اس کے لائق نہیں
کہ اس کی عبادت کی جائے. اور عبادت میں تمام چیزیں آتی ہیں. کیا؟ غلامی، اطاعت اور پرستش. اور اس زمرے میں جتنی چیزیں آتی ہیں، اگر ہم نے کسی بھی اور مخلوق کو اس میں شامل کیا تو ہم نے اس کو اپنا الہ بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا الہ کون ہے. ہم نے اپنے دلوں میں جھانک کے خود ٹٹولنا ہے، کہیں کسی قسم کا شرک تو نہیں شامل، کہیں ہم نے کسی مخلوق کو تو الہ نہیں بنا لیا. اور اگر بنا لیا ہے تو توبہ کریں اور دل سے کہیں کہ میرا اللہ، میرا الہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. کہہ دو کہ کہہ دو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اتنا کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ غیب کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کیوں ہم دوسرے لوگوں کے پاس جو اللہ کی مخلوق ہیں، جن کی نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، ان کے پاس جا کے غیب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے کسی بھی شخص کے پاس جانا، ایسے کسی بھی ہاراسکوپ کو پڑھنا، ٹیرو کارڈ ریڈرز کے پاس جانا، یا اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی فیلڈ کے پاس جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا. اور اپنے دل پہ لکھ لیں کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس نے یہ گمان رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، جن کا نام ہم کلمے میں اللہ کے بعد لیتے ہیں، ان کو بھی غیب کا علم نہیں پتا تھا. ان کو صرف اتنا پتا تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا. تو کیا کسی اور مخلوق کو پتا ہوگا؟ ہرگز نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. یہ ٹیچنگز ہمیں بار بار کیا بتاتی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہو، مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا. کبھی بھی کسی ایسے مخلوق کے پاس نہیں جانا جو تم سے یہ دعویٰ کرے کہ اسے غیب معلوم ہے. کسی مخلوق کو غیب نہیں معلوم. غیب کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ ہم نے اور ہمارے باپ داداؤں نے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں جو پرانے زمانوں کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا جب وہ اپنے سامنے بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھتے تھے. آج ہم بڑے دیندار بنتے ہیں نا، دو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ علم کی، ہم کہتے ہیں پورے گھر کو چینج کر دیں گے، ہم نے تو سسٹم کو چینج کر دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان پہ نبوت اتر رہی ہے، ان کو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن وہ کچھ کر پا رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے. شروع کے 10 سال انہوں نے کیا کیا؟ صبر اور تحمل سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اور یہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. وہ جب کوئی ایسی حرکت دیکھتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کا دل کڑ کے رہ جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ کیا کرے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، اور صبر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. تسلی کیا رکھنی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صبر سے دین کو پھیلایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہ کرو، جس مکاری کا، ہر دھرمی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تم اپنے دل میں گھٹن محسوس نہ کرو. اور ہمارے لیے بہت بڑی ٹیچنگ ہے. کسی کو غلط راستے پہ جا کے اس کے پیچھے روتے روتے رہنا نہیں ہے، اپنے اعمال کرتے جانا ہے اور ان کو بہتر کرنا ہے. یہ تم سے یوں کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو کہ کچھ بعید نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا حصہ بالکل تمہارے پاس آ لگا ہو.
اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے دور کرتی ہے وہ ہے ناشکری۔ ہر وقت کہتے رہنا میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں نے جتنے ایسے لوگوں کو دیکھا وہ کبھی خوش نہیں رہتے، وہ نہ خوش رہتے ہیں نہ ارد گرد والوں کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے اندر کس چیز کی عادت ڈالو؟ شکر گزاری کی عادت ڈالو۔ شکر جب کرتے رہو گے نا تو جو نہیں ہے اس پہ روگے نہیں، تمہیں اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس رہے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ود ٹائم دل میں قناعت پیدا ہو جائے گی۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن کیا سب کے لیے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہے، ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی ہمیں ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں لگی، یہ تو وہی ہے، ایسے ہی پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرے تو ٹھہر گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بازار والوں، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، کیا بات ہے ابو ہریرہ، کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہتے ہیں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ جلدی سے وراثت لے لو۔ لوگ بھاگے بھاگے گئے، مسجد میں گئے، وہ وہیں پہ کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو لوگ آ رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ کہتے کیا ہوا، تمہیں نبی کی وراثت نہیں ملی؟ کیا مسجد میں کچھ لوگ نہیں تھے؟ کہا تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ حرام اور حلال کی باتیں کر رہے تھے، کوئی اور مسئلے ڈسکس کر رہے تھے، لیکن وہاں کچھ تقسیم تو نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تف ہے تم لوگوں پہ، یہی تو نبی کی وراثت ہے، یہ تم نے کیوں نہ تھامی؟ ہمیں وارث بنایا گیا ہے، ہمیں امت وسط بنایا گیا، اتنا بڑا ٹائٹل اور اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ آج اگر ہم نے اس قرآن کو نہ تھاما تو ہماری زندگیوں میں رحمت نہیں آئے گی، بھلائی نہیں آئے گی، اور ایمان بھی ہمارا جاتا رہے گا، اور تمہارے پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا اقتدار والا، بڑا علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے۔ اینڈ میں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کا غلبہ بھی ہے اور جو علم والا بھی ہے۔ فتوکل علی اللہ، لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہر وقت۔ یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو، کہ تم نے نہیں ڈرنا، تم حق پہ ہو۔ آج جب ہم سوسائٹی میں نکلتے ہیں، ہم صحیح طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں، حق پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی کے بہت سے لوگ ifs اینڈ بٹس اور نئی نئی چیزیں نکال کے نا آپ کو کسی گمان میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو حق پہ ڈٹے رہنا ہے، دعا کثرت سے مانگا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ مجھے حق پہ اور دین پہ ڈٹائے رہنا۔ دوسری بات ہے، ہر ایرے گرے کی بات مان کے یہ نہیں سوچنا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، قرآن سے اور احادیث سے مدد لینی ہے۔ یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، جو نہیں سننا چاہتا اس کو جتنی مرضی سنا لو وہ نہیں سنتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو مر گیا ہے، جس کا دل مر گیا ہے، ہم نے 3 قسم کے دل پڑھے تھے نا، قلب سلیم، قلب مریض اور ایک مردہ دل۔ تو جس کا دل ہی مر گیا ہے تم اس کو نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر چل کھڑے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ کون فرما بردار ہوگا؟ جو آیتوں پہ یقین کرے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو مانے گا اور اس پہ عمل کرے گا، اور جب عمل کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار ہونا۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اور لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو کسی ایسے کا ایمان لانا تو کسی کا بھی تو اس بندے کا، شخص کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔
پہلی نشانی کیا ہے؟ جو پہلے سورج مغرب سے نکل آئے تب تک، اگر سورج مغرب سے نکل آیا اس کے بعد کوئی ایمان لایا تو اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا، جب دجال ظاہر ہو جائے گا تب اگر کوئی ایمان لایا تب اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ دعوت الارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور بات کرے گا، جب وہ نکل آئے گا تو اگر اس وقت کسی نے کہا کہ میں ایمان لے آیا تو اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کی آخری علامتوں میں سے ایک علامت قیامت کے بالکل قریب یہ ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور پیدا کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی، اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا یا کیا کرتے رہے تھے؟ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے علم حاصل کرو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو آپ ڈائریکٹلی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن بہت سی آیات ایسی ہیں جو کسی بغیر ٹیچر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کسی اور طرف ہی لے جائیں گے۔ قرآن کے حقوق ہم نے کل پڑھے تھے، اور ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ آیتوں کو سمجھ کیسے آئے گا؟ جب آپ پراپرلی اس کی تعلیم حاصل کریں گے، اور یہ ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، کیونکہ جب تک سمجھے گا ہی نہیں کہ اسے کرنا کیا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا؟ یعنی تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے، تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کا مطلب ہے کہ تم نے نہیں مانی، کیا کرتے رہے تھے، اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں؟ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ جس کے لیے ایمان امپورٹنٹ ہے نا، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بایولوجیکل کلاک بنائی ہوئی ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی جاتی ہے نا، آپ یون کرنا شروع کر دو گے، آپ کا جسم چاہے گا کہ آپ بیڈ پہ جاؤ اور سو جاؤ، اور جیسے ہی اتنا زیادہ برائٹ سورج نکل آتا ہے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہو۔ جسم میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو سونے کی طرف اور جاگنے کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن جو انسان اپنی بایولوجیکل کلاک جو اللہ نے بنائی ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے تو وہ انسان سفر بھی کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی عشاء کی اذان ہو نماز پڑھ کے کیا کریں؟ جاگتے رہیں، گپے ماریں؟ نہیں، سو جائیں۔ اور کب جاگ جائیں؟ جو عشاء کے وقت سوتا ہے نا اس کو تہجد کے وقت اٹھنا مشکل نہیں لگتا، اس کو فجر کے وقت اٹھنا بالکل مشکل نہیں لگتا، لیکن جب سوئیں گے ہی 12-1 بجے تو کیا اٹھ سکیں گے؟ نہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی بایولوجیکل کلاک جو اللہ نے بنائی ہے فطرت کے مطابق ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ اللہ کی رحمت رہی تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ تسلی سے رہیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ سور عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے سینگ نما آلہ جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام اسرافیل ہے، یہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ انہیں قیامت کے آغاز کا حکم ملتے ہی سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ روایات میں ہیں کہ وہ سور کب پھونکا جائے گا، وہ منہ میں اس آلے کو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف منتظر ہیں کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا وہ سور پھونک دیں گے۔ احادیث میں آیا ہے یہ ایک بہت بڑا سینگ نما آلہ ہوگا، اس کا منہ بہت وسیع ہوگا، اس کی عظمت اور آواز پوری کائنات کو ہلا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیسے سکون سے رہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لیے پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دنیا بنائی گئی، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیے پھر بھی 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے سکون میں رہوں کہ جب مجھے پتا ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ منہ میں سور کو لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج تو ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔
ہر انسان کی قیامت کب شروع ہوگی؟ جب وہ مر جائے گا۔ کیا موت کا وقت پتہ ہے؟ ہر وقت ریڈی رہنا ہے۔ اور یہ زندگی کیا سکون کے لیے ہے؟ نہیں، سکون تب ملے گا جب آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ کہہ دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو ہم نے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہے اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ آج جو اکڑ کر کے چلتے ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، اللہ کی بات نہیں ماننی، آیات پہ عمل نہیں کرنا، اس دن سب جھکے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے یہ ہو کہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں، ایسے تہس نہس کر دی جائیں گے۔ کبھی آپ نے لینڈ سلائڈنگ کی اگر ویڈیو دیکھی ہو نا، پورا پہاڑ ایسے گرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک ریلا سا آ رہا ہے، تو ایسے ہو جائیں گے جیسے پھر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔ یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ آج اگر میں کہہ دوں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بی اویئر، ہم تو بڑی تمیز میں آ جاتے ہیں، ہم تو بیٹھتے بھی اسٹریٹ ہے، کمر سیدھی ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا دوپٹہ ٹھیک ہو، میرا سکارف ٹھیک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ انسان اکیلا ہوتا ہے، اتنی غفلت میں پڑتا ہے، بھول ہی جاتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے، سب چیزیں بتا کے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ گھبراہٹ ہوتی ہے نا جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کی گھبراہٹوں سے بچ جائیں تو ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے، اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ منہ جو ہے نا، اس میں انسان کو بڑا فخر ہوتا ہے، میری ناک اونچی رہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے تمہیں آگ میں ڈالوں گا، تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ تم پہ ظلم نہیں ہو رہا، تمہیں کیوں سزا ملی ہے، تمہارے کرتوت ایسے تھے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں۔ ہم سب کو کیا یہ حکم مل گیا ہے کہ ہم فرما برداروں میں شامل ہو جائیں؟ جی مل گیا ہے۔ آپ نے قرآن سن لیا ہے، دورہ قرآن 2026 کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب ہم سب پہ یہ لاگو ہو گیا ہے کہ ہم فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تلاوت کرنے کا مقصد ہے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا، اور تلاوت کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلنا، یعنی ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کے راستے پہ آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پہ آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں، اور کہہ دو کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت آپ اٹینٹیو رہیں تو کہیں بھی گھر میں جو بھی آپ کی فیوریٹ پلیس ہے جہاں پہ زیادہ رہتے ہیں، عورتیں کچن میں اور باقی لوگ اپنے کمروں میں لگا لیں، اللہ از واچنگ می۔ اور میں یقین جانے، جب آپ کو صرف اسی بات کا، آپ کو کچھ نہیں پتا، اسی بات کا یقین ہو جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ سے گناہ نہیں ہوں گے، ایون آپ کی سوچوں میں بھی آپ لگام ڈال دیں گے۔ جیسے ہی کوئی نیگیٹو سوچ آئی، غلط سوچ آئی، آپ توبہ سے کہیں گے نہیں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے جو میں سوچ بھی رہی ہوں۔ یہ تھی سورہ نمل۔ آگے ہے سورہ قصص۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ یہ سورت سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کے شروع میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو تفصیل سے بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جو وحی ان پہ اترتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کو رد کیا گیا ہے، اور بہت سی اور باتیں آپ کو اس خوبصورت پارے میں پتہ چلیں گی۔ آغاز کرتے ہیں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
تو سین میم، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، جن کا مطلب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بڑے انفلوئنشل لوگ کیا کہہ رہے ہیں، موٹیویشنل لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اور یہ ہر حقیقت کو واضح کر دیتی ہے۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں کہہ دیا کہ ایمان جس کے دل میں ہے اس کی نصیحت کے لیے، یعنی اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت سے عمل کرنے کے نقطے ہیں جو ہم نے لینے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول کے مطابق وہ چل رہا تھا۔ اسے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا اور اس کے اکارڈنگلی بنی اسرائیل کے جو سب سے لو کیٹیگری تھی اس کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا کہ ہم اگر کسی بھی قسم کی ڈویژن کرتے ہیں نا مخلوق میں، کام کے لحاظ سے نہیں لیکن سٹیٹس کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اور تکبر آتا ہے تو وہ غلط چیز ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا کام نہیں کرنا۔ مینجمنٹ کے لحاظ سے یا کام کے لحاظ سے ضرور ڈیوائیڈ کریں کہ تمہارا کام ہے تم پکوڑے بنا دو، میں سینڈوچ بنا دوں گی، میں فروٹ چاٹ بنا دیتی ہوں، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ لیکن کسی کو حقیر سمجھنا کہ یہ فلانی کاسٹ سے بلونگ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت سمجھنا بڑا، یہ بہت غلط چیز ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے زمین میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کرے، ان کو پیشوا بنائے، انہی کو ملک اور مال کا وارث بنائے۔ کون چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو سب کچھ ملے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ادھر بتا دیا اللہ نے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں۔ فرعون نے بڑے بڑے محل بنائے، ایجپشین پیرامڈز آپ آج بھی دیکھیں اتنے بڑے ہیں آپ کی آنکھیں تنگ رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو جو غلام تھی اس کو وارث بنا دیا۔ کبھی مت سوچا کریں کہ میرے حالات نہیں بدلیں گے یا کبھی مجھے سکون نہیں ملے گا، نہیں، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں اور ان کی طرف سے فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے ہیں، ساری پروٹیکشنز وہ کر رہے ہیں، لڑکوں کو مار رہے ہیں کیونکہ کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ اس سال جو لڑکا پیدا ہوگا وہ تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ حامان کون تھا؟ وہ فرعون کا وزیر تھا اور ہر قسم کی غلط بات جو ہے وہ اسے بتایا کرتا تھا۔ وہ بلونگ تو کرتا تھا بنی اسرائیل سے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ضد تھی اور فساد قسم کی طبیعت تھی۔ جتنے مظالم ان پہ ڈھائے جاتے تھے یہ کہتا تھا اور کرو اور کرو، تو اللہ کہہ رہے کہ فرعون نے بھی ایک تدبیر بنائی۔ حامان نے کہا اوکے ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، اس نے کہا اوکے، مل کے یہ ساری ایک پلاننگ کر رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پلاننگ کر رہا تھا۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ماں ہے وہ تو ڈر رہی ہے، اللہ نے کہا ابھی ڈرو نہیں، تم اس کو آرام سے تسلی سے دودھ پلاؤ اور جب تمہیں لگے خطرہ بڑھ گیا ہے تو صندوق میں ڈال کے اس کو بہا دو۔ ایک بہت بڑی ٹیچنگ دی جا رہی ہے ماؤں کو۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے ممی ڈیڈی بن گئے ہیں، ان کو تو ہم نے باہر ہی نہیں نکالنا۔ اللہ نے کہا ہے ان کو سب اچھی اچھی چیزیں دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ لیکن ان کو میری راہ میں نکالو، گھر میں ڈر کے ان کو بیبیز بنا کے مت رکھ دو۔ جب تک یہ باہر نہیں نکلیں گے، ہم اللہ پہ توکل نہیں کریں گے، ان کو اللہ کی راہ کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو یہ کیا فلرش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آج کا بچہ فلرش کیوں نہیں کر رہا؟ ہائے میرے بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی، ہائے میرے بچے کو یہ ہو جائے گا، یہی ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ کے لیے اپنے بچوں کو نکالنا پڑے گا۔
یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دین کے لیے بہترین کام کر لے تو آج ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، دل پہ پتھر رکھنے پڑیں گے، بچوں کو رائٹ اینڈ رانگ سکھانے پڑیں گے۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ کس نے اٹھا لیا؟ جو بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ انہیں یہ پتہ بھی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ ہر بچے کو قتل کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ انہی نے نہیں بچے کو اٹھا لیا اور اسے قتل نہیں کیا۔ اب وہ ٹوکری میں آ رہا تو یہ بہت کلیئر تھا کہ یہ کسی نے اپنا بچہ سیو کرنے کے لیے بہایا ہے۔ تمام حقیقتیں عیاں ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پردے ڈال دیے کہ انہیں نظر نہیں آیا۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب پورا توکل اللہ پہ ہوتا ہے تو ifs اینڈ بٹس اور اسباب جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کر دیتا ہے۔ بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر بڑے خطا کار تھے، وہ ہر وقت خطا کرتے رہتے تھے۔ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود دین پہ قائم تھی، ان کے دل میں خیر تھی۔ ان کی اگزامپل دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ کہیں بھی اگر ایکسٹریم جبر ہے، ظلم ہے، ضروری نہیں ہے تمام اس گھر کے لوگ ایک جیسے ہوں۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، حضرت آسیہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ٹوکری میں بچہ آ رہا ہے اور اٹھا کے ان کے حوالے کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ جو بچے کو دیکھتا ہے اس کو اس سے محبت ہو جاتی۔ حضرت آسیہ نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں نا، یہ اتنا پیارا ہے، یہ اتنا کیوٹ ہے، اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی ساری پلاننگ کر لی، بچوں کو قتل کر دیا، اللہ جانے کتنے بچوں کو ذبح کر دیا، لیکن اللہ نے جب ان کو بچانا تھا تو انہی کے محل میں لے کر آیا، انہی کی آنکھوں میں ایسی پٹی بن گئی، انہوں نے ہی اس کی پرورش کی۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی جو میں مثال دینے لگی ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے آگے، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کو حفظ کرانا شروع کیا تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کیونکہ میرے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی۔ اور اس کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے بہت خرابیاں بھی کی، جنہوں نے بہت پتہ نہیں کوئی تشدد کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کیا انہوں نے۔ مجھے وہ ٹائم یاد ہے کہ جب مجھے ایک قاری صاحب نے کہا کہ آپ کا بیٹا کبھی حفظ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ جیسی مائیں جو ہیں نا وہ ہمیں اس طرح نہیں پڑھانے دیتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت سے وہ دن، ایک دن نہیں بہت سے دن جب میں اللہ کے سامنے روتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں آتا نا، مجھے نہیں پتا کون سا راستہ ہے، کون سا راستہ لے کے جانا ہے، میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ تو غیب سے میری مدد فرما۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا، اللہ کے راستے میں مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن جب اللہ پہ مکمل چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ دین کے راستے میں جب ہم بچوں کو ڈالتے ہیں، سوری ٹو سے ہماری سوسائٹی میں بالکل ایسا ماحول نہیں ہے کہ دین فلرش کرے۔ اتنی مشکلیں دیکھنی پڑتی ہیں جو آپ کو عام اسکول میں ڈال کے نہیں دیکھنی پڑتی، اس میں بڑی ایزیلی کام ہوتا ہے۔ دین کے راستے میں جب بچے کو ڈالا جاتا ہے دل بڑا بے قرار ہوتا ہے، لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ہمارا مال، ہماری اولاد کس نے دیے اور کیوں دیے؟ ہم بھی اسی لیے بنے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کا کام کریں۔ تو ہمیں تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے توکل کر کے بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ۔ دل تو بے قرار تھا، اب اللہ کا نے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے بہا دیا، لیکن ماں تھی نا، ممتا کیا تو مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ کا کچھ سراغ لگاؤ، یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن توکل کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ جب میں یہ آیتیں پڑھی تھی تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ دروازہ بند ہوتا تھا، ہلکا سا کھلا ہوتا تھا، میرا بیٹا اندر قاری صاحب سے پڑھا تھا، میں کان لگا کے سن رہی ہوتی تھی کہ اسے مار تو نہیں پاڑی، کہ اسے ڈانٹ تو نہیں رہے۔ مشکلیں بہت آتی ہیں لیکن توکل کس پہ کرنا پڑتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ۔ اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں گی، اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہیں؟
اللہ نے اسباب بنائے نا. اتنی عورتیں آئیں, انہوں نے کہا کہ دودھ پلائیں بچے کو, کسی کا دودھ انہوں نے نہیں پیا, اور وہ اتنا روئے کہ سب پریشان ہو گئے. تب وہ بچی کہیں سے آ گئی, اس نے کہا میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں. اس وقت وہ اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ بچی کہاں سے آ گئی, انہوں نے کیا کیا, سب چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کورنگ لگا دی. اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے. مشکل آتی ہے, آپ روتے بھی ہیں, لیکن جب بچے کو, اپنی اولاد کو, اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, اللہ ان کو لوٹا دیتا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں, اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا. حکمم و علمن, حکمت اور علم. علم سب سے ضروری ہے, حکمت تک پہنچنے کا راستہ ہے. ہمیں بھی آج سکھایا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرو گے تو حکمت تک پہنچو گے. اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلاح دیتے ہیں. اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا, یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا, اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا, یعنی فرعون کی قوم کا. اب جو شخص ان کی برادری کا تھا, اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا. اس پر موسیٰ نے ان کو ایک مکہ مارا جس سے ان کا کام تمام کر دیا. یہ قتل خطا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مارا تھا, یہ قتل خطا تھا. ان میں اتنی طاقت تھی, انہوں نے ہلکا سا اسے مارا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر انہوں نے پچھتا کر کہا یہ تو کوئی شیطانی کاروائی ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پہ ڈالتا ہے. ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اصرار نہیں کیا کہ نہیں میری تو کوئی غلطی نہیں. انہوں نے کیا کیا, یہ تو شیطانی کام مجھ سے ہو گیا ہے, شیطان ہی گمراہ کرتا ہے. کہنے لگے میرے پروردگار, میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا, آپ مجھے معاف کر دیجئے. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ, میں نے کیا کیا ہے, اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے, آپ مجھے معاف کر دیجئے. چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اصرار نہیں کرنا, فوراً توبہ کرنا ہے, معافی مانگنی ہے. یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. موسیٰ نے کہا میرے پروردگار, آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل اس کی مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو. پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس اسرائیلی نے کہا موسیٰ کیا تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی مچاؤ, اور تم مسلح بننا نہیں چاہتے. جس کے اندر شر ہوتا ہے نا وہ شر پہ ہی رہتا ہے. اس کی ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے کل ایک بندے سے چھڑانے کی کوشش کی, اس کا قتل ہو گیا. آج وہ دوبارہ پکارا تھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ غلطی اسی بندے کی ہے. پھر جب وہ گئے ان کو سمجھانے کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اسے شور مچانا شروع کر دیا کہ جیسے تم نے اس بندے کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کرو گے. یعنی جس کے اندر جس کے نفس میں شر بسا ہوا ہے نا وہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا موسیٰ سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں, اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ. یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے. وہ فرعون کے دربار میں آ گئے بچے کی صورت میں, وہاں پہ ان کی پرورش ہوئی, لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو انہیں اچھا نہیں جانتے تھے. کہتے تھے یہ غلام کون کا بچہ ہے, اس کو ہمارے ساتھ لا کے رکھ دیا ہے, اور ان کے بارے میں پلاننگ کرتے رہتے تھے. جب انہیں پتا چلا اس کے قتل کا تو انہوں نے آپس میں کہا ہمارے پاس ایک موقع ہمیں مل گیا ہے, فرعون تک یہ بات نہ جائے, ہم آپس میں پلاننگ کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں, فرعون کو کہہ دیں گے کہ انہوں نے قتل کیا تھا, اس وجہ سے ہم نے انہیں کیا ہے. انہی کے بیچ میں ایک اللہ کا بندہ تھا جس کے دل میں خیر تھی. وہ آیا اور حضرت موسیٰ کو کیا کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ, تمہارے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں. چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکلتے ہوئے کہنے لگے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے. اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو یہاں کے پوری
اور کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان سے پہلے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، یعنی اتنی بدحواسی میں نکلے، مصر سے نکلے، مدین پہنچ گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ظالموں سے بچا لے اور مجھے خیر میں داخل کر دے۔ وہاں بھی گئے لیکن ان کے حواس جو تھے وہ بالکل صحیح رہے، آبزرو وہ کرتے رہے کہ لوگ ارد گرد کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک کنواں ہے جہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں جو سائڈ پہ کھڑی ہیں اپنے مویشیوں کو لے کے، لیکن وہ پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نہیں نکل جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ وہ نکلی تو تھی پانی پلانے کے لیے لیکن مجبوری کی وجہ سے، کوئی ان کے پاس راستہ نہیں تھا، ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر جا سکتی ہیں کام کرنے کے لیے اگر انہیں کوئی مجبوری ہو، اور اگر جاتی بھی ہیں تو بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے۔ جب وہاں سے لوگ پانی نکال رہے تھے، اس کا مطلب ہے وہ اچھے لوگ نہیں تھے، اگر اچھے ہوتے تو عورتوں کو جگہ دیتے نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے روک کے رکھ لیا کہ پہلے یہ پانی نکال رہے ہیں اس کے بعد ہم پانی نکالتے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا اور پھر اپنے اللہ سے دعا مانگی۔ تھوڑی دیر بعد ان 2 عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ استحیا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حیا کا لفظ حیات سے نکلتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حیا میں ہی حیات ہے، حیا میں زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کی خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حیا۔ حیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا۔ اب ان میں سے 2 عورتوں میں سے ایک ان کے پاس آئی، کیسے؟ چم چم کرتی، ہنستی کھیلتی، دل لگی کرنے کے لیے نہیں، حیا کے ساتھ ان کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ ابھی انہوں نے خیر کی دعا کی، اللہ نے خیر بھیج دی۔ چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے تو ان کو ساری سرگزشت سنائی، تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ انہیں پوری بات کلیئر بتا دی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں یہاں پہ آئے ہوں۔ انہوں نے کہا تم مت ڈرو، تم ظالم قوموں سے بچ آئے ہو۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو جرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہوگا جو طاقتور بھی ہوگا اور ایمانت دار۔ لڑکیوں نے بھی کیا آبزرو کیا کہ یہ طاقت میں بھی اچھے خاصے ہیں اور ایمانت دار بھی ہیں، تو اجرت پہ ان کو رکھ لیجئے۔ ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پہ مشقت ڈالوں۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے۔ دعا مانگی اللہ سے، خیر کی، نیکی کرنے کے بعد اللہ نے گھر بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی اور کام بھی دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں، اللہ اسباب بنانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائش حاصل کر لو۔ ایک انسان کا، ایک قوام کا، آج کے مرد کو بہت شوق ہے نا قوام بننے کا، تو قوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے پرووائڈ کرے۔ جب انہیں دور سے آگ نظر آئی انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں کہا کہ جاؤ تم خود ہی لے لو اور راستے میں دیکھنا کچھ اور بھی 2-3 چیزیں اٹھا کے لے آنا، انہوں نے کہا تم یہیں پہ رکو، میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہے اور ان کے لیے لے کر آتا ہوں، جو کہ ایک مرد کا کریکٹر بتاتا ہے کہ مرد ہے قوام، حفاظت کرنے والا، تو اسے اپنا کام یاد رکھنا چاہیے۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ
میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ انسان تھے نا، انسان کے دل میں ظاہری خوف ہے۔ لاٹھی ڈالی، وہ جب ہلنے لگی تو وہ بھاگ گئے۔ ان سے کہا گیا موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے، کہ میرے سے تو قتل خطا ہو گیا تھا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہاں جاؤ، اب میں دوبارہ جاؤں گا، یہ نہ ہو مجھے قتل کر دیں۔ اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کیجئے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ انہوں نے کہا اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کیا، ان کو ڈکلیئر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میں کوئی کمزوری ہے تو آپ اس کو پہلے ایکسیپٹ کر لیں کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کے اکارڈنگلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ضرور سنے گا۔ ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کریں گے کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے۔ چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں بس بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ داداؤں میں نہیں سنی ہے۔ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 36۔ اور موسیٰ نے کہا، پارہ نمبر 20، اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخرکار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یاد رکھیے جب رسپانسبلٹیز آتی ہیں تو انسیکیورٹیز کو ساتھ لے کے آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ڈرے، انہوں نے اپنی انسیکیورٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتایا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ تسکین ڈالی۔ آج ہم بھی اگر کوئی رسپانسبلٹی رہتے ہیں اور آپ کو ہلکی سی نروسنس ہوتی ہے تو اٹس اوکے، یو آر ہیومن بینگز، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اس سے پھر ڈھیر ساری دعا کرنی ہے۔ اور فرعون بولا اے دربار والوں، میں نے تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان تم ایسا کرو، میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکاؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ جو خود ظلم کرتا ہے نا، اس نے اپنے ارد گرد لوگ بھی ایسے رکھے ہوتے ہیں جو ظالم تھا۔ فرعون ظالم تھا اور اس نے اپنے ارد گرد حامان کو رکھا تھا۔ ہر بات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ حامان سے پوچھ رہا ہے، اور حامان کیا خیر پسند انسان تھا؟ نہیں، پچھلے پارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، وہ بھی شر پسند تھا۔ تو یہ مذاق ایک قسم کا اڑا رہے ہیں کہ ایسا کرو میں ان کے خدا کو دیکھ لوں۔ غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ آج بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، ایسے دوست بنا لیتے ہیں۔ ایسے دوست ہی، ایسے لوگ ہی ان کو اللہ کی راہ میں آنے نہیں دیتے۔ انہوں نے کیا لگتا ہے کہ ہم نے یہیں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن اس کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ کس کا قائد بنایا تھا؟ ظلم کی طرف، دوزخ میں لے جانے کی طرف۔ آج اگر ہم بھی بغیر سوچے سمجھے کسی کی بھی اندھی تقلید میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ہم کدھر اینڈ کریں گے؟ جہاں پہ ہمارا رہنما اینڈ کرے گا۔ فرعون کی پیروی کی حامان نے، اور آگے آپ ایک اور قارون کا بھی قصہ دیکھیں گے تو وہ کہاں اینڈ ہوئے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی تھی، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے پیغمبر،
تم اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پورا قصہ بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تم تو اس وقت نہیں تھے، یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ میں اتنے پرانے زمانے کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس وقت نہیں تھے، یہ تمہیں کیسے پہنچ رہا ہے؟ وحی کے ذریعے، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے اور ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں، اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ کون لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ کس پہ لے کے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ان کو کہا گیا کہ یہ میں تمہیں وہ قصے بتا رہا ہوں جو پہلے ہو چکے تھے، یہ میرا کلام ہے، اس پہ ایمان لے آؤ۔ آج ہمیں بھی اس کتاب پہ ایمان لے کر آنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہم بھی شامل ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مکہ کے لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے؟ کرتے تھے، تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ویسی چیزیں کیوں نہیں دی گئی جو موسیٰ کو دی گئی تھی، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا؟ کس چیز کا؟ تورات کا۔ تورات کو نہیں تھاما، اس کو انکار کر دیا، بت پرستی میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پہ مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ آج کا مسلمان اتنا گمراہ ہو گیا کہ اللہ نے ہدایت دے دی، آیتیں دے دی، سب کچھ چھوڑ کے کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنے نفس کے پیچھے، اپنی ہدایت کے پیچھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت بات بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں۔ آج بھی اللہ ہمیں ڈیفرنٹ قوموں کے قصے بتا کے ڈیفرنٹ اگزامپل سے کہہ رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، اور اگر ہم نہیں جاگے تو ظلم کیا تو ہم خود ہی ظالم ہوں گے۔ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے میرے بعد میں آئے گی اور جس نے میرے بارے میں سن لیا پھر وہ مجھ پہ ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے۔ تمام کتابوں نے کیا دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور جو سو کے پیغمبر ہیں ان کی بات سن لو اور ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اب یہ آخری پیغام آ چکا ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا۔ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفیہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تم پر سلام کرتے ہیں۔
ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ ایک ہمیں رول سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی بحث کر رہا ہو تو آپ نے بھی بحث کرنی ہے، نہیں کرنی، الجھنا نہیں ہے نادانوں سے، اور کیا کہنا ہے، میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین، ہم نادان لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں وہ ہیں جو اپنی مشیت پر اترتی ہیں اور ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا ہے، اور اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد نہ ہو سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اس بستیوں سے گزرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ کبھی آباد نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی نہیں مانے، اور تمہارے پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی پیغام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ گھر، مال و دولت، بچے، شوہر۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارے دنیاوی زندگی کی سجاوٹ اور ساز و سامان ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ وہ چیز جو آخرت میں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، اور وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ جب ہم ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ بھلے بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ اللہ کوشچن کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ لوگ بہت فیمس نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے اتنے انفلوئنسرز ہیں، کچھ لوگ تو اتنے فیمس ہو گئے، پیسہ بھی ہے، مال و دولت ہے، وہ زیادہ بہتر ہیں یا جو آخرت میں کامیاب ہوگا؟ جو آخرت میں کامیاب ہوگا، جس کو فوز العظیم ملے گی۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ جس کو جو فالو کر رہا تھا وہ بھی گمراہ ہوا، جو فالوور تھا وہ بھی گمراہ ہوا۔ بہت سوچ سمجھ کے چوز کریں۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھا لیں گے، بھئی ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم فالو کریں، ہم تو خود گمراہ تھے، یہ ہمارے پیچھے گمراہ ہوئے ہیں، ہمارے ان سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اور ان کافروں نے سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت قبول کر لیتے۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں، تم سے غلطی ہو گئی، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے غلط لوگوں کو فالو کر لیا، کوئی بات نہیں، کیا کرو؟ کیا روتے رہو بیٹھ کے کہ اب تو میرا کچھ نہیں بنے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ نہیں، توبہ کر لو، اصلاح کر لو اور پھر نیک کام کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاح پانے والے لوگوں میں شامل کر دے گا۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ کیا ہم اللہ سے کوشچن کر سکتے ہیں کسی بھی بارے میں؟ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ غلام،
غلام کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے. اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں. اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس جاؤ گے. یہ آپ کے دلوں پہ لکھ دی جانے والی بات ہے. اللہ ایک ہی ہے اور عبادت، غلامی، اطاعت اور پرستش کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے، اور ہمیں لوٹ کے اس کے پاس ہی جانا ہے. اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے اور اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر آج رات ہو جائے، ابھی سورج گرہن لگ جائے، اندھیرا ہو جائے، کوئی ایسی ٹیکنیک ہے، کوئی ایسی پاور ہے جو دوبارہ دن کو لا سکے؟ نہیں لا سکتی نا. اللہ کہہ رہے بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ پوری صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، غور و فکر کرو. یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تراش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. دن میں کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، معاش کے لیے باہر نکلو، اور سب سے زیادہ برکت کس میں ہوتی ہے؟ صبح کے ٹائم میں. اور رات کو کیا کرو؟ سکون حاصل کرو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ دینے والا نکال لائیں گے. پھر کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل. اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گڑھ کی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی. آگے قارون کا قصہ آ رہا ہے. قارون کون تھا پہلے یہ جان لیجئے. قارون تورات کا ماہر تھا، اور تورات جو اس وقت کی آسمانی کتاب ہے اس کا حافظ تھا. عام شخص نہیں تھا، علم میں بہت آگے تھا، تورات کا حافظ تھا. اور معاشی طور پہ اگر سوسائٹی وائز ہم دیکھیں تو وہ ایلیٹس میں، بہت امیر لوگوں میں شامل ہوتا تھا. اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، غلام قوم سے تھا، لیکن علم میں بھی بہت آگے تھا اور مال میں بھی بہت آگے تھا. اس کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اس نے اپنی تمام تر جو رحمتیں اور فضل اللہ نے اس پہ ڈالا تھا، اس نے اللہ کی راستے میں اختیار نہیں کی، اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کی، بلکہ اللہ کے دشمن فرعون کا مددگار بن گیا. قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہیں پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں. ہمارے پاس بہت ہو گیا تو ایک چابی ہوگی اپنی خزانے کی، اور ہو گیا 2 ہوں گی، وہ تو ایک گچھا ہوگا نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اس کے پاس کتنی دولت تھی کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت سے لوگ جو تھے وہ معمور تھے. ایک وقت تھا کہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا تھا اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. ان اللہ لا یحب المفسدین، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس تک بھی حق پہنچ گیا تھا. لوگ تھے جو اسے صحیح طرح گائیڈ کرتے تھے لیکن اس نے نہیں مانی. کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. کبھی بھی زندگی میں اگر ہمیں کچھ ملے تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ تو میں اتنی انٹیلیجنٹ ہوں مجھے مل گیا ہے، یہ بالکل بھی نہیں کہنا. جو کچھ بھی آپ کو کامیابی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ اللہ کا رحم ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے آپ پہ. اس نے غرور کیا اور کیا کہا؟
یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن کے ساتھ نکلا۔ اب ذرا غور کریے گا، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کسی بہت ہی فیمس بندے کو دیکھتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بہت فیمس بندہ ہے ایک، سمجھے، اور ایک ایلیٹ بندہ ہے، اس نے بہت اعلیٰ کپڑے پہنے ہیں، اس کے پتہ نہیں کتنے کروڑ ملین فالوورز بھی ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں، اس کا گھر بھی ہے، اس کا بار بھی ہے، اس کے بچے بھی بہت ہی ویل ڈسپلنڈ ہیں۔ اس کو دیکھ کے دو طرح کے لوگوں کی تھنکنگ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھے کہیں گے کاش میں اس کی جگہ ہوتی، میرا بھی پیارا سا گھر ہوتا، پیارے سے بچے ہوتے، میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی اور میں سب کچھ کرتی۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو غلط طرف چل رہا ہے، یہ غلط طرف چلا گیا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس کو ریالٹی ان کو پتہ ہوتی ہے۔ اب ہم دونوں طرز کے لوگوں کی باتیں آگے دیکھیں گے۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے، یعنی جن کی تھنکنگ مٹیریلسٹک تھی، وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ جس کی مٹیریلسٹک تھنکنگ ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کی دنیا کی چیزیں دیکھ کے کہتا ہے واو یہ کتنا زبردست ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا، انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کسی کی بھی دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے وش نہیں کرنا اگر وہ دین سے ہٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے آزمائش بن چکی ہے۔ جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، وہ اس پہ کنٹینٹڈ رہتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس سے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اب کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم اس جیسے ہوتے، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے او ہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں بہت وسعت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ جو سامنے آج بھی ہمیں مٹیریلسٹک چیزیں نظر آ رہی ہیں، دولت نظر آ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بہت عروج پہ اللہ کی نہیں مان کے، وہ نہیں ہے، یہ صرف ایک illusion ہے۔ او ہو، پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے، وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ کن کو آخرت کا گھر ملے گا؟ 3 ٹریٹس بتائے گئے ہیں۔ جو بڑائی نہیں چاہتے، جو اپنی مشہوری نہیں چاہتے۔ دوسرا، جو نہ فساد مچانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا، نہ اپنے مال سے، نہ اولاد سے، نہ اپنے خود سے۔ اور آخری انجام کس کے حق میں ہوگا؟ جو پرہیزگاری سے دنیا میں چلتا رہے گا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، اس کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اسی جگہ پر لا کر رہے گا۔ یہ کب صورت نازل ہوئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ کہاں پہ؟ مدینہ۔ اور کیسا ان کا دل تھا؟ بہت دکھی دل تھا۔ اللہ کہہ رہے غم نہ کرو، میں تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ جب بندہ اپنی فیوریٹ جگہ سے یا پوری زندگی جہاں گزاری ہوتی ہے نا، وہاں سے جاتا ہے تو دل بہت دکھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم مکہ سے جا رہے ہو، دل کو بھاری مت کرو، میں واپس یہاں پہ لے کر آؤں گا۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے
گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا کافروں کی ہرگز مددگار نہ بننا۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پہ نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز اس پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکوں میں شامل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تب کی جا رہی ہیں جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم نے خود تو نبوت چوز نہیں کی، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چوز کیا، میں نے تمہیں کتاب دی، میں نے تمہیں قرآن دیا، تم لوگوں کے پریشر میں آ کے یہ نہ ہو کہ کتاب پہ عمل کرنا چھوڑ دو، تم نے اس کتاب پہ عمل کرتے رہنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہنا ہے، اور میں تمہیں واپس اس جگہ لے کر آؤں گا۔ اور یہ تسلی ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان کی راہ پہ تو نکل آیا ہے، کچھ کے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، کچھ کا سوسائٹی ساتھ نہیں دے رہی، تو ہم نے کیا پھر جانا ہے؟ نہیں، جب دعوت آ گئی ہے اللہ کے لیے ڈٹے رہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آسانی فرمائے گا۔ آگے ہے سورہ عنکبوت۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پہ شدید قسم کا ظلم کیا جا رہا تھا، اتنا ظلم کیا جا رہا تھا کہ جب آپ ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی تھی کہ حوصلہ رکھو، کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا تو ماں باپ مسلمان نہیں تھے، کسی کے ماں باپ مسلمان ہو گئے تھے تو اولاد مسلمان نہیں تھی، رشتے آپس میں بٹ گئے تھے۔ تو اس وقت ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، یہ آپ سب اس میں پڑھیں گے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اس صورت میں اس کا ذکر ہوا ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ اور ان کا مطلب کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کو مطلب پتا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے؟ ہم نے یہی سوچ رکھا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان بن گئے نا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اب اور کیا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بس وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی یہ آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم منہ سے تو کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری آزمائش ہی نہ ہو، تم نے نماز پڑھ لی، تمہارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیے، جو تم نے پردہ کر لیے، لوگ تمہاری کھڑی ہو کے کلیپنگ کریں؟ نہیں، تمہاری آزمائش ضرور ہو کے رہے گی۔ اگر کوئی بھی ہم سے کہے کہ آئی لو یو، تو ہم نہیں کہتے پروف کر کے دکھاؤ۔ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہہ تو رہی ہو کہ مسلمان ہو گئی ہو، مومنہ بن گئی ہو، بڑی کوئی تم نے تیر مار لیا ہے، اب ذرا پروف تو کر کے دکھاؤ۔ بہت سی آزمائشیں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، تمہیں ثابت قدمی رکھنی پڑے گی۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب مکہ میں مسلمانوں پہ بہت ظلم و تشدد ہو رہا تھا۔ آئیے کچھ واقعات دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے سخت ظلم کیا۔ کیا تھا؟ ڈنڈے سے مارتے تھے صرف یا کھڑا کر دیتے تھے؟ نہیں، تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، کہا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دو، مگر وہ صرف کہتے تھے آہد آہد آہد۔ کیا اتنا ظلم ہم پہ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلا واقعہ دیکھتے ہیں، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میاں بیوی تھے۔ اسلام لانے پر ابو جہل نے شدید ظلم کیا، نیز مار کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ کیا آج تک آپ نے اسلام کے نام پہ ایک تھپڑ بھی کھایا ہے؟
نہیں کھایا. نبی کریم اسی طرح حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں. لوہے کو آگ میں سرخ کر کے ان کی پیٹھ پہ رکھا جاتا تھا، دہکتے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے جسم کی چربی بہہ کے نکل جاتی تھی، مگر وہ ایمان سے پیچھے ہٹے نہیں ہٹے. آپ کی چربی کسی نے پگھلائی ہے؟ آج کا مسلمان تو اپنے نفس کا مارا ہوا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن نفس کا مارا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ پہلی امتوں میں اتنے ظلم ہوئے، اتنے مظالم ہوئے، لیکن وہ حق کے راستے پہ کھڑے رہے. ہمیں کیا سیکھ دی جا رہی ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، یہ کتاب اٹھا لی ہے، 20ویں پارے تک تم پہنچ گئی ہو، تو یہ ایزی روڈ نہیں ہوگی، یہ یاد رکھو. لیکن اس روڈ کو، اس دنیا کے سفر کو کیسے طے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صحابہ کرام کو یاد کرتے ہوئے. اور جو لوگ ایمان اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے نا اس راستے میں، محنت اٹھانی پڑے گی. اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے. یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت. نہ خالی عمل صالح کچھ دے گا، نہ خالی ایمان کچھ دے گا، ان دونوں کا کمبینیشن ہوگا تبھی جنت ملے گی. اور جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے غم نہ کرو، اگر تم نے ایمان لے آئے ہو، نیک عمل کیے ہیں، تو ایسے جھاڑ کے جیسے ہٹا نہیں دیتے، ایسے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیں گے. اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا. اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن کیا اگر والدین آپ کو حق کے راستے سے دور کر دیں تو کیا آپ نے کرنا ہے؟ اس بات کا جواب آگے دیا جا رہا ہے. اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہا مت مانو. یہ خاص ایک قصے کی طرف نشاندہی کرتا ہے. حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین جوان تھے. اسلام لائے تو والدہ نے گھر سے نکال دیا، عیش و آرام چھوڑ کر فکر و سادگی اختیار کر لی. مدینہ میں اسلام کے پہلے سفیر بنے. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں کی والدہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام لے آئے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک آپ اسلام نہیں چھوڑیں گے. ہم آج روتے ہیں، بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں سے اسلام کے معاملے میں آزمائے جا رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سی پھر ایکسکیوزز آ جاتی ہیں اسلام کو فالو نہ کرنے کی. صحابہ کرام کی یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اللہ کی مخلوق. اگر والدین جن کے بارے میں بار بار اللہ نے کہا ہے کہ ان کا حکم ماننا ہے، اف تک نہیں کرنی. اگر وہ بھی تمہیں شرک کی طرف لے کے جائیں تو ان کا کہا نہیں ماننا. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کو پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب. یعنی ذرا سی تکلیف آتی ہے دین کے راستے میں تو بڑے گھبرا جاتے ہیں. اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے. بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں. میں دل سے جو مرضی کہتی رہوں، میرے دل کی حالت آپ کو پتہ ہے؟ نہیں.
کہ میں مومن ہوں یا منافق نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جو مرضی کہتے رہو، تم جتنا مرضی کچھ کرتا رہو، جتنا کچھ دل میں چھپاتے رہو، میں جانتا ہوں کون مومن ہے کون منافق۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی صرف اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ جیسے صدقہ جاریہ ہے ویسے گناہ جاریہ بھی ہے۔ اگر کسی کے پیچھے لگ کے ہم نے بھی گناہ کیا تو وہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، وہ ہمارے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اسی لیے گناہ جاریہ نہیں کرنا۔ اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑا کرتے ہیں، قیامت کے دن ان سے ان سب کی باز پر ضرور کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ اس کے درمیان رہے، پھر اس کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ آج تو ہم 3 دفعہ کہتے ہیں، چوتھی دفعہ ہمارا ضابطہ ختم ہو جاتا ہے، جوتا اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے اگلے کو۔ کتنے سال تبلیغ کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال۔ اور پیچھے آپ قرآن میں پڑھ کے انہیں مجنون بھی کہا گیا، ان کو پاگل بھی کہا گیا، ان کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ باہر نکال دوں گا، لیکن وہ حق کے راستے سے نہیں نکلے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گڑتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا۔ ہم کوئی نہیں ہے کوشچن کرنے والے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا لے جایا جائے گا۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر ہم کیوں جھوٹے سہاروں کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں؟ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس کا کیا مطلب ہے؟ مایوس، نا امید اللہ کی ذات سے۔ اس نے کفر کیا تو وہ آج تک مردود ہے۔ آج بھی جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، مایوسی میں جاتا ہے، تو وہ عذاب کی طرف جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، پھر وہ نا امید ہو جائے گا، پھر وہ نمازیں چھوڑ دے گا، پھر وہ اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دے گا، اور آہستہ آہستہ یہی چیزیں اس کو عذاب کی طرف لے جائیں گی۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے۔ پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کی فیور میں اسباب بھی نہیں ہوں گے، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ اسباب پیدا کر دیں گے۔ اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ آج ان دوستوں کے پیچھے لگ کے، جن رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اس دن ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ بھی ہم سے پیچھا چھڑائیں گے۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کے اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔
اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ قوم لوط ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے انہوں نے ایسا کام کیا جس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے بار بار اس گناہ کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے۔ آج ہم مسلم کنٹری میں بھی رہتے ہیں لیکن یہاں بھی LGBTQ کی کمیونٹی ایکسٹریم اپنی طاقت میں آئی ہوئی ہے، ان کو مظلوم بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ گیز ہونا، لیزبینس ہونا یا ٹرانسجنڈر کی کسی بھی طرح ہو کے غلط کام کرنا، اس چیز کو اتنا نارملائز کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ یہ نہیں نارمل، یہ گناہ کا کام ہے، اس میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے کہ وہ پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ کیا وہ گناہ کرتی تھی؟ نہیں، وہ گناہ نہیں کرتی تھی، صرف ان کا دل اس قوم کی طرف نرم تھا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، ہائے انہیں کچھ نہ ہو جائے، صرف اتنی سی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی تھی، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف اور ایسے کام کی طرف 1% کیا 0.000005% بھی دل میں ہمدردی نہیں رکھنی۔ یہ کہ ستائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ چوز کرتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کتاب میں ہمیں سلام کرنے کا طریقہ سکھا دیا، گھر میں انٹر کرنے کا طریقہ سکھا دیا، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ ضرور بتاتا۔ پھر بھی اگر کسی کو مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ اگر تمہیں یہ انکلینیشنز ہیں، تمہارے اندر یہ پرابلم ہے، تو تمہیں کوئی جواز پھر بھی حاصل نہیں ہے کہ اس گناہ کی طرف بڑھ جاؤ۔ اس کانسیپٹ کو اپنے اندر بہت زیادہ کلیئر رکھیں۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اکیلے میں بھی نہیں کرتے، مجلسیں قائم ہوتی ہیں، ان کی ریلیز نکلتی ہیں، ان کی پارٹیز ہوتی ہیں، پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کا بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ گناہ میں ملوث نہیں تھی، گناہ کرتی نہیں تھی، صرف دل سے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی تھی۔ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کے دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہیں جو سمجھ سے کام لیں۔ آج بھی وہ جگہ بیرن ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ قوم لوط کو عذاب ہوا۔ اللہ نے کہا میں نے آج تک قائم رکھی ہوئی ہے، یہ جتنی مرضی ریلیز نکال لیں، اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں ہے، عقل سے کام لو۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلا دیا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ اس کو ہائی لائٹ کریے گا، شیطان کا کام کیا ہے؟ ایول کو، غلط چیزوں کو خوشنما بنا کے اس کو ماڈرنائز کر کے لوگوں کے لیے آئیڈیلزم کی طرف لے جائے۔ آج کل ایک ڈرامہ بڑا آن ایئر جا رہا ہے جو آپ سب کو نام پتہ ہی ہوگا، اس میں ڈرنکنگ کو، شراب نوشی کو اتنا زیادہ
بڑھا چڑھا کے اور اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ میں تو حیران ہو گئی ہوں. اور تحفہ ہمارے میڈیا پہ جو مسلم کنٹری ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو آن ایئر جانے دے رہا ہے. شراب حرام ہے. کسی بھی حرام کام کو آپ جتنا مرضی گلیمرائز کر دیجئے, کیا وہ رائٹ ہو جائے گا؟ نہیں, یہ شیطان کے کام ہے, اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے روک دیا ہے. اتنا زیادہ گلیمرائز کر دیا ہے کہ راہ راست سے روک دیا ہے, حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے. اور قارون, فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. قارون کیا تھا؟ سمبل آف اسٹیٹس اینڈ لگژری. فرعون کیا تھا؟ سمبل آف تکبر. اس کے اندر اتنا غرور تھا, تکبر تھی, اس کی انا تھی. حامان کیا تھا؟ وہ لوگ جو لوگوں کو صحیح راستے پہ جانے ہی نہیں تھے, وہ دوستیں, وہ ساتھ والی سارے لوگ. وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے ان تینوں کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے. موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے, مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے, اور ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اللہ ظلم نہیں کرتا, انسان گناہ کر کے خود پہ ظلم کرتا ہے. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی, اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا, اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر ڈالا. اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا, لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں, ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو. اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش کہ یہ لوگ جانتے. غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے. مکڑی کا جالا جتنا بھی بڑا کو نظر آئے نا, وہ کیسے بنتی رہتی ہے کہ اس میں اس کا جو پرے ہے وہ اٹیچ ہو جائے, لیکن ایک آپ ایسے ہاتھ کرتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. جتنے غیر اللہ کے سہارے ہیں وہ کیا ہیں؟ مکڑی کے جالے ہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں, اللہ اسے خوب جانتا ہے, اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک ہے. ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں, اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کی توفیق سے, اس کے کرم سے ہم نے اپنا پارہ مکمل کیا. یہ پارہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال تھی کہ 20 پارے تک پہنچ گئے ہو, اب تو جاگ جاؤ. میں نے تو تمہیں سب بتا دیا, مختلف قوموں کے قصے بتا دیے, تمہیں قدرت پہ غور کرنا سکھا دیا, تم سے سوال بھی کر لیا. اب تو ایکسیپٹ کر لو کہ الہ صرف اللہ ہے. جی شیئرنگ کی طرف چلتے ہیں. جی فتح صاحبہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اس میں تو بہت ہی کچھ تھا. دیکھیے ہم نے جو پیچھے سے پڑھا, ایک قسم کا میرے لحاظ سے پورا خلاصہ اس بارے میں آ گیا. بالکل. اس میں سب سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل خطا ہوا تھا, اور وہاں سے نکل گئے تھے بے یار مددگار, کیونکہ بہت لگژری لائف گزارنے کے بعد جب نکل گئے, اور صرف ان کے پاس کیا تھی؟ اللہ کی مدد, جو انہوں نے دعا بھی تھی, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یہ ہم جب بالکل یار و مددگار ہوں تو ہماری مدد کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہترین مدد فرمائی. پھر اس میں آ جاتا ہے ہمارے اوپر حضرت فرعون کے بارے میں, کہ جو ناہد ان کو تکبر تھا. کہ قارون کو بتایا کہ جو ناہد امیر انسان تھا, اس کو سنتا تھا کہ بس میں ہوں, اس کو زمین میں دھسا دیا گیا. اور اس کے بعد جو حمان جو مشورے دیتا تھا فرعون کو, تو اس کے بارے میں بتایا گیا. ابھی اینڈ یعنی کہ لوط کی قوم کے بارے میں بتایا کہ ہم سب کچھ جو بھی کر سکتا ہے صرف خدا کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں اللہ کی ماننی چاہیے, نہ کہ لوگوں کی ماننی چاہیے. بالکل. اور کوئی بھی چیز دنیا میں آ جائے, اللہ کے رولز سیٹ ہیں, ہم اسے تجاوز نہیں کر سکتے, اور کسی بھی چیز کو جواز بنا کے غلط کام نہیں کر سکتے, کہ یہ ہمارے اندر پرابلم ہے. جی جناب, ویلکم آپ کو ہماری کلاس میں. آپ نے آج کیا سیکھا جی؟ آج ویسے لیٹ جوائن کے, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. ہارون قارون ان کے انجام دیکھ کے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس بھی دیا, سب کچھ دیا, لیکن یہ ہے کہ تکبر نے ان کو کہاں پہ لے کر گئے. اور جو ہے غلط چیزوں کو, جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کا بات ہے, انہوں نے ہلکی سی ایک چیز رکھی ان کے صرف رغبت, تو ان کا کیا انجام ہوا. تو
ये सब चीज़ें मैंने सीखी। जज़ाकल्लाह। जी बेटे। गुनाह होने पर हमें इसरार नहीं करना, फ़ौरन तौबा करनी है। और सबसे बड़ा जो गुमराही है वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलना है, बिल्कुल बेहतरीन। और आज का मुसलमान ख्वाहिश नफ्स का ही मारा हुआ है, अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को कंट्रोल लगाम लगा के रखिए। जी अल्लाह पे तवक्कुल करना है और अल्लाह की हिकमत तक पहुँचने के लिए हमें इल्म हासिल करना है, फसाद नहीं फैलाना और गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा करनी है, इस्लाह करनी है। बेहतरीन। जी रुखसाना साहिबा। इस बारे में बहुत वाक़यात हैं जिनसे हमें पढ़ के अपनी इस्लाह करना चाहिए। तो एक वाक़या तो मैं छोटा सा बयान कर दूँ, जी हमें हर हाल पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शेख सादी का नाम आपने सुना होगा और इतनी गुर्बत थी उनके घर में कि उनका जूता टूटा हुआ था। तो वो कहने लगे मैं इतना गरीब हूँ कि मैं जूता भी नहीं खरीद सकता अपना। तो वो इसी सोच में इसी तरह गुम थे और फिर वो इसी सोच में बाहर चले गए तो देखा कि एक लूला लंगड़ा बंदा खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो मैं अपने जूते को रो रहा हूँ, इसके तो पाँव ही नहीं है। फिर उन्होंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बनाए। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि आप बाल बहन जो भी कहें उनका कहना मानना, लेकिन अगर वो शिर्क है तो वो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल उनकी इस बात को नहीं मानना। जी कौसर साहिबा। नाशुक्री नहीं करनी, क्योंकि नाशुक्री अल्लाह के खुद से दूर करती है और किसी को अपने से आप ये नहीं समझना, क्योंकि इससे नफ्स में साथ पैदा होता है और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चुके। ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन्हें दुश्मन के घर पाला और वो सारा कुछ, और अगर गुनाह हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है और जिसके नफ्स में शर हो वो कभी भी किसी का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी टीचिंग है। बहुत सोच समझ के अपने इर्द गिर्द की गैदरिंग्स का इंतखाब करें। जी अल्लाह से डरना चाहिए, तकब्बर नहीं करना चाहिए। ये तकब्बर किया है ना फ़िरौन ने, कैसे इसका अंजाम हुआ है, ऐसे ही तकब्बर नहीं करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या क्या हमें अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या पैदा किए हैं, क्या क्या चीज़, हम इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए और कुरान पाक को मजबूती से पकड़ के उस पर चलने, हमें अल्लाह उस पर चलने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। जी बेटा। हमें अल्लाह से डरना चाहिए और कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हर हाल में अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखना चाहिए और ज़मीन में फसाद नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फसाद मचाने वाले को पसंद नहीं करता। और हर हाल में अगर गलती हो जाए तो हमें फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। बेहतरीन। जी बेटा। हमें इस दुनिया के सफ़र को सब्र और इस्तिकामत के साथ तय करना है। अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ़र है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और इस दुनिया के सहारों के पीछे नहीं चलना हमने, और दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर कभी भी ये नहीं सोचना कि काश मैं भी जैसी होती। बेहतरीन। जी बेटा। मेरे अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें तौबा करनी चाहिए और हमें ईमान की तरफ चलना चाहिए। जैसे कि हमारे कोई दोस्त या हमारे माँ बाप हम लोगों को मतलब गुमराही के रास्ते पे लेके गए तो हमें उनके रास्ते पे नहीं चलना, हमें सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते पे चलना। बेहतरीन बात। जी बेटा। अगर दुनिया में किसी के पास माल और दौलत ज़्यादा है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी जैसा कर दे, बल्कि अगर हमारे जहन में ख्याल आते तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें आपकी चीज़ अट्रैक्ट करे, कोई दुनिया की चीज़ नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमें अपने लिए कसरत से दुआ करनी चाहिए और अपने नफ्स के लिए। बेहतरीन बात। जी मुस्लिम कौमों का जिक्र है, हमें उनसे इज्जत का निशान है, हमारे लिए हमें सबक लेना है और उसमें जो शैतान है वो इधर का काम को सबक बना के दिखाते हैं, इससे गुनाह को गुनाह समझना। बिल्कुल गुनाह को गुनाह समझे। और आजकल के फितनों में से बहुत बड़ा फितना है कि गुनाह को ग्लैमराइज करके सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। गुनाह गुनाह ही है, अल्लाह को मानना है। जी बेटे। असबाब इख्तियार करने, लेकिन तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पे करना है। बेहतरीन बात। जी सिर्फ सबको इख्तियार का मालिक अल्लाह ताला है, उसी पे भरोसा करना है, उसी पे, और हमने इल्म हासिल करना है, कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ना है। हया में हयात है, दीन की खसलत हया। बेहतरीन। जी हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा करना चाहते, वो तो गुनाह से पाक है, तो हमें भी करनी चाहिए। बेहतरीन। जी शाज़िया अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने नफ्स पे काबू रखना चाहिए। इसमें जिक्र आया है कि किस तरह
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمن کے گھر پیدا کیا اور کس طرح وہ پروان چلے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی توبہ کر لینی چاہیے. اپنے نفس پہ قابو رکھنا چاہیے. پھر اس میں جو ہے اپنے ایمان پلس عمل صالح سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکے. پھر اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کس طرح 950 سال انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ گزارے اور اللہ تعالیٰ پر انہوں نے توکل کیا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور ان سے توبہ کرنا اور اللہ کی آیتوں کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے. یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا جی. اور ان کی بیوی کا آتا ہے کس طرح کہ وہ غلطیوں میں نہیں تھی لیکن ان کا حصہ بنی رہی. شراب بے شک حرام ہے, شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی سائمہ غفار صاحبہ. جی سبق سے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے اور مجرم کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی مسرت اشفاق صاحبہ. جی مسرت صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں کچھ پوائنٹس میں شیئر کرنا چاہوں کہ ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو اس کو لینا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو ملکوں اور بحروں سے تشبیہ کی ہے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی احکام سنے تو فوراً لبیک کرنا ہے اور اس پر اپنی پوری سعی اور کوشش کرنی ہے. نیکی کا حکم ہر دور میں ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی بھی نہیں رہے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام جانوروں سے لیں گے. اور اس کے علاوہ جب حالات سازگار نہ ہوں تو ہجرت کر لینی چاہیے. بعض اوقات حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں اور ہر غلطی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. ایک مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا اور جہاں سے بھی خیر ملے گی وہاں سے لے لینی چاہیے. آزمائش ہر انسان پر آتی ہے, وہ مال کی صورت میں, جان کی صورت میں اور اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں یا اس کے نزدیک جاتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں جس کا مطلب ہے وہ آزمائش ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں تو سمجھے وہ اس کا عذاب ہے. اور غیر اللہ کے سہارے مکڑی کی جالے کی طرح ہوتی ہے. پورا توکل صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کرنا ہے. اپنی زندگی میں سے عفت اور بٹ کو نکالنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم پورا توکل اس پر کریں گے تو وہ ہمیں وہ سب بھی دیں گے جو اس کی چاہت ہے اور جو ہماری چاہت ہے. ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے, اس کا کرم ہوتا ہے. کوئی بھی کامیابی جب آپ کو ملے تو آپ نے اس پر تعاقب پھول نہیں ڈالنا, تکبر نہیں کرنا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ صبر سے رزق کی جنت. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب بھی کوئی خوشی ملے, کامیابی ملے تو کہا کریں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. جی طاہر عامر صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے بارے میں جو پڑھا ہے کہ یہ جو ستاروں کی مدد سے لوگ قسمت کا حال جانتے ہیں, یہ بہت سخت گناہ ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور اگر ہم دین کی طرف آتے ہیں تو وہ کسی اور کو بھی ہم اس کی دعوت دیں تو یہ نہیں کہ ایک دم سے سارا کچھ بدل سکتا ہے, آہستہ آہستہ ہی ہم اس کو بدل سکتے ہیں. ناشکری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی قرب سے دوری کا سبب بنتی ہے. قرآن جو ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکن ایمان والوں کے لیے, یعنی جو لوگ ہدایت لینا چاہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے. اور جو یہ ہے کہ جو قیامت کی نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ جب لوگ سورج مغرب سے نکلے گا یا دجال ظاہر ہو جائے گا یا زمین سے جانور نکلے گا, اس ٹائم ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. جتنی جلدی ہو انسان اللہ کو جان لے. قرآن کو سمجھ پر پڑھیں اور بچوں کو دین کا علم دیں. ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. اگر گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہ کریں.
اور علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں تاکہ حکمت بھی حاصل ہو۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نیکی کا صلہ زیادہ بہتر دیتا ہے لیکن بدی کا بدلہ صرف اتنا ہی دیتا ہے۔ اور والدین کی فرما برداری ہر حال میں کریں، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں تو نہ کریں، اور اس کے علاوہ استغفار کی بھی کثرت کی جائے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہترین سمری آپ نے پورے پارے کی بتا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، جو اتنے غور سے سنتے ہیں، اپنے لیے پوائنٹس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال اکرام، ہم سب کے پیارے اللہ، ہم سب تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آج پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا قبول و مقبول فرمانا۔ یا رب العزت، اس محفل میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو یا اللہ، ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، یا اللہ درگزر کر دینا، ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہم مان جائیں کہ تو ہی الہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، ہماری تمام عبادت، غلامی، اطاعت، پرستش، سب کچھ صرف اور صرف تیرے لیے ہو جائے۔ میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہم سب کو دین پہ قائم کر دینا۔ یا اللہ، ہم سب کو مسلم فرما بردار بنا دینا۔ یا اللہ، ہمیں مسلمانوں سے مومن اور مومن سے عباد الرحمن بنا دینا۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، عداوت، بغض، ہر قسم کی بیماری کو دور کر دینا۔ یا اللہ، ہمیں خواہش پرست نہ بنانا۔ یا اللہ، ہم صرف تیری عبادت کریں، اور تو نے جتنے احکام دیے ان کے سن کے کہیں سمینا و اطعنا، ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دینا۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، تیری توفیق ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ کلام ہمارے سامنے کھولا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے پیارے کلام پہ عمل کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دینا۔ یا رب العزت، ہمیں اس کو پھیلانے کی توفیق دینا۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تجھے راضی کرنا ہو جائے۔ یا اللہ، غیب سے ہماری مدد فرمانا۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے ان کے رزق میں وسعت ڈالنا۔ یا رب العزت، جو اولاد کی طرف سے پریشان ہے ان کے اولاد کو صحیح راستے پہ لے آنا۔ میرے پیارے اللہ، جو قرض کی وجہ سے پریشان ہے ان کے قرضے دور کر دینا۔ یا اللہ، وہ بچہ جس کے دماغ کی بایوپسی ہوئی ہے، یا اللہ اسے صحت کاملہ عطا کرنا۔ یا اللہ، اس کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنا۔ یا رب العزت، ہماری اولادوں کو نیک بنانا، ان کا نماز قائم کرنے والا بنانا، ان کو دین پہ قائم کرنے والا رکھنا۔ یا اللہ، ان کو متقیوں کا امام بنانا۔ یا اللہ، تیری چیزیں ہیں، تیری امانتیں ہیں، بہترین طریقے سے ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس کو تیری راہ میں لگا دیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہم سب کے دلوں کو دین پہ استقامت دینا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنانا کہ ہمیں حق اور باطل کلیئر نظر آئیں۔ یا رب العزت، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت کر دینا۔ یا اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ میرے پیارے اللہ، ہر وہ چیز جس کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے ہمیں بھی عطا کرنا، اور ہر وہ چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ دینا۔ یا اللہ، ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرنا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، جتنے لوگ تیرے دین کے لیے نکلے ہوئے گھروں سے انہیں کامیابی عطا کرنا، ان کی محنتوں کو قبول کرنا۔ یا اللہ، جتنے لوگ تراویحوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تراویحیں پڑھا رہے ہیں، اور جو پڑھنے والے بھی آ رہے ہیں ان کو بہترین اجر و ثواب دینا۔ یا اللہ، رمضان کا رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول کرنا۔ یا اللہ، ہمیں بڑھ بڑھ کے نیکی کرنے والا بنانا۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ میرے پیارے اللہ، ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।